یہ جو اس وقت آپ میرے سامنے یا میرے ہاتھ میں پودا دیکھ رہے ہیں، یہ بونسائی کا پودا ہے۔ بونسائی کیسے تیار ہوتے ہیں، ان کی ابتدا کہاں ہوئی تھی؟ میں جس زمانے میں جاپان میں تھا 89 سے 92 تک، اس زمانے میں میں نے ایک پروگرام خاص طور پہ تیار بھی کیا تھا۔ بدقسمتی کہ وہ پروگرام میرے پاس موجود نہیں، لیکن اس میں پوری تاریخ بتائی تھی۔ وہ لگ بھگ آدھ گھنٹے کا پروگرام تھا، لیکن یہاں ظاہر ہے اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی، تو مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ بونسائی کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ بونسائی دراصل جاپانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے بون، جاپانی میں یہ تھالی یا برتن یا پیالی کو کہتے ہیں، اور پھر ہے سائی، یعنی برتن میں یا تھالی میں پودا لگانا۔ ابتدا اس کی دراصل چین سے ہوئی تھی، بعد میں یہ فن جاپان پہنچا، جہاں جاپانیوں نے اسے مزید نکھارا اور باقاعدہ اسے ایک آرٹ کی شکل دے دی۔ آج بونسائی کو ایک مصوری مجسمہ سازی جیسا زندہ فن سمجھا جاتا ہے۔ کوئی 6 سال کے قریب لگتے ہیں اصل بونسائی بنانے میں۔ یہ پہلا دن ہے جب شاخ کو کاٹ کے بونسائی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد یہ سچویشن صورتحال ہوتی ہے، پتے نکلنے لگتے ہیں، اور اب یہاں سے دراصل بونسائی کے ماہر کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ اس کی جڑوں کو دیکھتا ہے اور جڑوں سے کوئی آپ سمجھیے کہ 4 انگل اوپر اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد اس میں یوں پتے نکلنے شروع ہوتے ہیں، اور اب اس کو پورے پودے کو یہاں سے نکال کر ایک میز پہ رکھا جاتا ہے۔ پروننگ جسے ہم کہتے ہیں، تراش خراش، وہ شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اس کی شکل بننی شروع ہو جائے گی۔ جو بونسائی آپ کو بہت چھوٹا سا پودا نظر آتا ہے جاپان میں، تو کئی سال پرانے، یعنی 50 60 100 سال پرانے بھی ایسے درخت ہیں جن کو بونسائی کی شکل دے گئی ہوئی ہے۔ تقریباً 3 سال اور 3 مہینے کے بعد اب یہ پودا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور جو شروع میں اس کی تراش خراش کی تھی، اس طرح سے اس کی شکل بننی شروع ہو گئی ہے۔ چین نے اس کو اس طرح بڑے پیمانے پہ ترقی نہیں دی تھی۔ اب 5 سال اور 3 مہینے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک چھوٹی سی شاخ جو پہلے دن لگی تھی، وہ پوری بونسائی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس میں صرف ہمت کا کام